رات کا سایہ۔ بارش کی بوندیں دھیرے دھیرے چھت پر گرتی تھیں اور ہوا کہ سرگوشیوں میں کسی غیر معمولی کی سانس سنائی دے رہی تھی۔ علی اپنے گھر کے سب سے اوپر والے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ گھر کی تمام لائٹیں بجھی ہوئی تھیں اور صرف ایک چھوٹی سی موم بتی کی مدھم روشنی کمرے کے کونے میں چھایا ڈال رہی تھی۔ اچانک باہر سے درختوں کی سرسراہٹ کے ساتھ ایک دھندلا سا سایہ کمرے کی کھڑکی کے پاس نمودار ہوا۔ علی نے سوچا شاید یہ بارش کی دھندلاپن درختوں کی حرکت ہے، مگر جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو سایہ اسی طرح کھڑا تھا اور جیسے آنکھیں ہو سرخ روشنی میں جل رہی تھی۔ علی کی رگیں منجمد ہو گئیں۔ وہ پیچھے ہٹا مگر کمرے کے دروازے کی طرف جاتے ہی محسوس ہوا کہ زمین لرز رہی ہے اور ہوا میں کوئی نہ سمجھ آنے والی بو ہے۔ رات کے اندھیرے میں سایہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوا۔ علی کی سانسیں رک سی گئیں، اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ اس نے موم بتی دوبارہ روشن کرنے کی کوشش کی لیکن وہ جلتے ہی بجھ گئی۔ سایہ کمرے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اور علی نے محسوس کیا جیسے کمرے کی دیواریں بھی دھیرے دھیرے اس کے اندر سرک رہی۔ کچھ لمحوں بعد علی نے دیکھا کہ سایہ ایک انسانی شکل اختیار کر رہا ہے، مگر اس کے ہاتھ اور پاؤں لمبے اور بوجھل تھے اور ہر حرکت کے ساتھ زمین پر گہرے نشان چھوڑتے جا رہے تھے۔ علی نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی مگر دروازہ جیسے لاک ہو گیا ہو۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور سرگوشی کی آواز آئی، تم یہاں اکیلے نہیں ہو۔ علی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنے کمرے کے کونے میں چھپنے کی کوشش کی مگر سایہ کسی نامعلوم طاقت سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اچانک کمرے کی چھت سے پانی کی بوندیں ٹپکنے لگیں اور ہر بوند کے ساتھ سایہ مضبوط اور بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ علی کی سانسیں بے قابو ہو گئی تھیں اور وہ چیخنے لگا مگر آواز اس کے حلق میں راکھ گئی۔ رات بھر سایہ علی کے گرد گھومتا رہا اور وہ حرکات میں اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہا۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ سایہ آہستہ آہستہ غائب ہوا مگر علی جانتا تھا کہ یہ صرف عارضی ہے۔ گھر کے ہر کمرے میں ہر کونے میں سایہ کی موجودگی باقی تھی۔ ہر رات بارش کی بوندیں اور ہوا کے سرگوشی میں وہی آواز سنائی دیتی ہے، میں تمہارے قریب ہوں علی۔ اب علی کبھی بھی تنہا نہیں رہ سکتا۔ وہ ہر وقت سایہ کے خوف کے ساتھ جیتا ہے اور ہر رات وہ جانتا ہے کہ یہ راتیں کبھی ختم نہیں ہوں۔ سایہ کا انتقام۔ علی نے پہلی رات کے بعد کبھی بھی اپنے کمرے میں اکیلے رہنے کی کوشش نہ کی، لیکن ایک ماہ کے بعد اس کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہوا، خوف کا مقابلہ کرنے کا، سایہ کو شکست دینے کا۔ ایک رات جب بارش اور تیز ہوا نے پورے شہر کو ڈھانپ لیا، علی نے اپنے کمرے کے سب دروازے اور کھڑکیاں مضبوطی سے بند کر کے موم بتی جلا دی اور سایہ کا انتظار کرنے بیٹھ گیا۔ رات کے گہرے اندھیرے میں وہی دھندلا سا سایہ پھر نمودار ہوا۔ اس بار وہ زیادہ بڑا اور طاقتور لگ رہا تھا اور علی کے دل کی دھڑکنیں اس کی موجودگی کے ساتھ تیز ہو رہی تھیں۔ علی نے سانسیں گہری کیں اور خود سے کہا، اب تم مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ سایہ آہستہ آہستہ کمرے کے اندر آیا اور ہر قدم کے ساتھ فرش سے دھندلی روشنی اٹھ رہی تھی۔ علی نے ہاتھ میں رکھی چھوٹی چھری کو مضبوطی سے پکڑا اور سایہ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، سایہ نے ایک اونچی چیخ نکالی جو کمرے کی دیواروں میں گونجنے لگی، لیکن علی نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ خوف میں مبتلا ہوا تو سایہ ہمیشہ کے لیے اسے قابو کر لے گا۔ علی نے اپنی پوری طاقت سے چیخ کر کہا، میں تمہیں اپنی زندگی سے نہیں ڈرنے دوں گا۔ اچانک موم بتی کی روشنی میں سایہ ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے دھندلے ٹکڑوں میں بکھر گیا، لیکن علی کی خوشی لمبی نہ چل سکی۔ جیسے ہی وہ سکون سے بیٹھا، باہر سے ایک اور سرگوشی سنائی دی۔ یہ صرف شروعات تھی۔ علی نے باہر کی طرف دیکھا اور پورا مکان دھندلے سائے سے ڈھکا ہوا تھا جو اب صرف کمرے تک محدود نہیں تھا۔ سایہ نے اپنے دوسرے روپ میں علی کے گرد ہر کونے میں گھومنا شروع کر دیا۔ علی جانتا تھا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہر رات وہ سایہ کے خلاف اپنی ہمت اور عقل سے لڑتا رہا، لیکن سایہ ہر بار نئے روپ میں آتا اور علی کو اس کی موجودگی کا احساس دلاتا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سایہ محض کمرے کا نہیں بلکہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اور اس کا اختتام صرف تب ہوگا جب علی اپنے اندر کے خوف سے مکمل طور پر آزاد ہو جائے۔ رات کے ہر گھنٹے میں علی سایہ کے انتقام کی تیاری کرتا اور ہر لمحے یہ جانتا کہ یہ جنگ نہ ختم ہونے والی ہے
اور سایہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں اس کے قریب ہے۔ سایہ کی واپسی۔ علی نے پچھلے مہینوں میں جو بھی حربے آزمائے سب سایہ کے سامنے ناکام ثابت ہوئے۔ سایہ اب صرف کمرے گھر تک محدود نہیں رہا تھا بلکہ پورے محلے میں اس کا اثر محسوس ہونے لگا۔ لوگ بتاتے کہ رات کے اندھیرے میں ایک دھندلا سا وجود ہر جگہ چھا جاتا ہے اور ہر چیخ و پکار اس کی طاقت کو بڑھا دیتی ہے۔ ایک رات علی نے فیصلہ کیا کہ وہ سایہ کا مکمل سامنا کرے گا۔ اس نے گھر کے تمام آئینے، موم بتی اور مختلف روحانی علامات تیار کیں۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھایا علی نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سایہ پہلے سے زیادہ بڑا، زیادہ گہرا اور زیادہ خوفناک نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ لمبے، آنکھیں سرخ اور ہر قدم کے ساتھ فرش پر تاریکی کے دائرے بنتے جا رہے تھے۔ علی نے تمام آئینوں کو کمرے کے کونے میں رکھ دیا تاکہ سایہ کے ہر روپ کو پھنسایا جا سکے۔ اس نے گہری سانس لی اور بلند آواز میں کہا، اب تم کبھی میرے خوف کو نہیں جیتو گے۔ سایہ فوراً حرکت میں آیا اور کمرے میں گرد اور دھند کے ساتھ چکر لگانے لگا۔ علی نے موم بتی سے روشنی پھیلائی اور آئینوں کی مدد سے سایہ کی شکل کو توڑنے کی کوشش کی۔ لیکن سایہ صرف ایک شکل میں نہیں تھا۔ وہ علی کے ہر قدم کا پیشگی علم رکھتا تھا، ہر حرکت پر رد عمل دیتا اور اپنی طاقت بڑھاتا جا رہا تھا۔ علی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے ایک حتمی قدم اٹھایا، وہ کمرے کے درمیان کھڑا ہوا اور زور سے چیخا، میں تمہارے وجود کو قبول نہیں کروں گا۔ اچانک پورے کمرے کی روشنی جل گئی، آئینے کے شیشے چمکنے لگے اور سایہ آہستہ آہستہ ٹوٹ کر چھوٹے دھندلے دھوئیں میں بکھر گیا۔ علی نے محسوس کیا کہ کمرہ سکون میں آ گیا ہے اور اب وہ آزاد محسوس کر رہا تھا۔ لیکن جب علی باہر نکلا تو سڑکوں پر ہر درخت، ہر گلی، ہر سایہ ایک نامعلوم حرکت میں تھا۔ وہ جان گیا کہ سایہ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف انتظار کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور کسی نہ کسی دن دوبارہ واپس آئے گا۔ علی کی آنکھوں میں خوف اور ہوشیاری کی آمیزش تھی اور وہ سمجھ گیا کہ زندگی کے ہر لمحے میں سایہ اس کے ساتھ رہے گا، چاہے وہ اسے دیکھے یا نہ دیکھے۔ سایہ کا اقتدار۔ علی نے گزشتہ 3 موسموں میں جو کچھ بھی برداشت کیا، اب وہ سب اسے ایک سبق کے طور پر یاد رہتا تھا۔ سایہ صرف ایک خوفناک وجود نہیں رہا تھا بلکہ اب وہ علی کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا تھا۔ لیکن علی اب خوفزدہ نہیں رہا، اس نے اپنے اندر طاقت پیدا کی تھی اور اب وہ سایہ کے خلاف آخری جنگ کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ ایک طوفانی رات تھی۔ بارش، بجلی اور تیز ہوا نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ علی نے اپنے کمرے کے تمام آئینے ایک دائرے میں رکھ دیے، ہر کونے میں موم بتیوں کی روشنی جلا دی اور زمین پر روحانی نشان کھینچے۔ اسے معلوم تھا کہ سایہ اس بار زیادہ طاقتور ہے اور یہ لڑائی صرف عقل اور ہمت سے جیتی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی گھڑی نے آدھی رات کے اعداد دکھائے، سایہ نمودار ہوا۔ یہ پہلے سے بھی بڑا، زیادہ تاریک اور زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ اس کی حرکتیں اب آزادانہ نہیں تھیں، ہر قدم کے ساتھ کمرے کی روشنی گھٹ رہی تھی اور ہوا میں ایک سرد کانپتی ہوئی حس چھا گئی تھی۔ علی نے گہری سانس لی اور تمام آئینوں کی طرف روشنی بھیجی۔ سایہ نے چیخ نکالی، ایک ایسی آواز جو زمین اور آسمان کو کان پانے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن علی نے نہ پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، نہ خوف محسوس کیا۔ اس نے آئینوں کی روشنی اور موم بتیوں کے دائرے کو ایک ساتھ استعمال کر کے سایہ کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ ہر دھندلا سا حصہ جو باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا وہ آئینوں میں پھنس گیا اور سایہ چکرا چکرا کر اپنا حقیقی روپ دکھانے لگا۔ علی نے آخری طاقت جمع کی اور زور سے کہا، اب تم کبھی بھی میرے اندر نہیں گھسو گے۔ تمہارا اقتدار ختم ہو گیا ہے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ سایہ کے وجود میں ہلکی سی لرزش آئی، پھر دھیرے دھیرے وہ ٹوٹ کر چھوٹے دھوئیں کی مانند بکھر گیا اور پورے کمرے میں روشنی واپس آ گئی۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ علی نے محسوس کیا کہ سایہ کا اثر کمزور ہو گیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مکمل خاتمہ نہیں ہے، لیکن اب سایہ اس کی زندگی پر حاوی نہیں رہا۔ ہر رات کے خوف کے بعد علی نے اپنی طاقت، عقل اور ہمت کے ذریعے سایہ کے اقتدار کو کمزور کر دیا۔ اب وہ آزاد تھا اور یہ آزادی اسے ہر رات کے اندھیرے میں حوصلہ دیتی تھی۔ لیکن علی کی آنکھوں میں ایک حقیقت واضح تھی، سایہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں موجود رہے گا، انتظار کرے گا اور ایک دن دوبارہ واپس آئے گا۔
اس بار علی تیار تھا اور اس بار وہ شکست نہیں مانے گا۔ سایہ کی بغاوت۔ علی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ سایہ صرف ایک خوفناک وجود نہیں بلکہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، لیکن اب صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو گئی تھی۔ سایہ نہ صرف کمرے گھر میں دکھائی دے رہا تھا بلکہ ہر شہر کے کونے میں اس کی موجودگی محسوس کی جا سکتی تھی۔ لوگ رات کے وقت سڑکوں پر اکیلے چلنے سے ڈرنے لگے اور ہر سائے میں ایک نامعلوم خوف چھپ رہا تھا۔ ایک رات علی نے فیصلہ کیا کہ وہ سایہ کو ہمیشہ کے لیے محدود کرے گا۔ اس نے شہر کے قدیم کتب خانے میں موجود روحانی کتابیں اور آئینے جمع کیے اور ایک مکمل دائرہ تیار کیا۔ یہ دائرہ نہ صرف سایہ کو محدود کرے گا بلکہ اس کی طاقت کو کمزور بھی کرے گا۔ لیکن علی جانتا تھا کہ یہ لڑائی اس کی سب سے مشکل ہوگی۔ جیسے ہی رات کے آدھے گھنٹے کا وقت آیا سایہ نمودار ہوا۔ اس کی شکل پہلے سے زیادہ خوفناک اور پیچیدہ تھی۔ ہر حرکت کے ساتھ زمین ہل رہی تھی اور ہوا میں ایک سرد کانپتی ہوئی حس گھوم رہی تھی۔ علی نے گہری سانس لی اور تمام آئینوں کی طرف روشنی بھیجی۔ سایہ نے چیخ مچائی، ایک ایسی آواز جو ہر کونے میں گونجنے لگی۔ علی نے اپنا حتمی منصوبہ عملی جامہ پہنا۔ آئینوں کی روشنی اور روحانی نشانوں کے دائرے کی مدد سے سایہ کو مکمل طور پر محدود کرنا۔ سایہ نے پوری طاقت سے لڑائی کی لیکن علی نے ہر چال کا سامنا کیا اور اپنے حوصلے سے اس کی ہر حرکت کو روک دیا۔ لمحوں کی کشمکش کے بعد سایہ دھیرے دھیرے ٹوٹ کر چھوٹے دھوئیں اور دھندلے ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ لیکن جیسے ہی علی نے سکون محسوس کیا ایک سرگوشی کی آواز اس کے کان میں آئی، میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گا۔ علی جان گیا کہ سایہ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف انتظار کرے گا، صبر کرے گا اور ایک دن دوبارہ واپس آئے گا۔ لیکن اس بار علی تیار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر رات، ہر سائے اور ہر خوف کا سامنا کرنے کی طاقت اس کے اندر موجود ہے اور سایہ کی بغاوت اسے کبھی شکست نہیں دے گی۔ سایہ کی واپسی، اندھیروں کا عروج۔ علی نے پچھلے 5 موسموں میں جو کچھ بھی برداشت کیا تھا اس نے اسے اپنی ہمت، عقل اور تحمل کا درس بنا لیا تھا۔ لیکن اس بار حالات پہلے سے کہیں زیادہ بھیانک اور پیچیدہ تھے۔ سایہ صرف کمرے شہر کے محدود حصے میں موجود نہیں رہا بلکہ اس نے پورے علاقے میں اپنے اثرات ڈال دیے تھے۔ لوگ رات کے وقت باہر نکلنے سے ڈرتے تھے، ہر درخت، ہر دیوار، ہر چھوٹا سا سایہ خوف کی علامت لگنے لگا تھا۔ علی جانتا تھا سایہ کی آخری جنگ۔ علی جانتا تھا کہ سایہ نے اب تک کے ہر حملے میں اپنی طاقت بڑھائی ہے اور اس کی واپسی اب صرف ایک آخری تصادم کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ پورے شہر میں ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا، ہر طرف اندھیرا اور صد ہوا لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ علی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ سایہ کا مکمل خاتمہ کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رات کے وقت علی نے اپنے کمرے میں آئینوں کا مکمل دائرہ بنایا، موم بتیوں کی روشنی سے ہر کونا روشن کیا اور زمین پر روحانی علامات کھینچیں۔ جیسے ہی گھڑی نے آدھی رات کا وقت دکھایا سایہ نمودار ہوا۔ اس کی شکل پہلے سے کہیں زیادہ تاریک، بڑا اور خوفناک تھی۔ ہر قدم کے ساتھ فرش پر سائے بڑھ رہے تھے اور ہوا میں ایک کانپتی ہوئی سردی چھا گئی۔ علی نے اپنی ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا، اب تم کبھی بھی میرے اندر میرے شہر میں قبضہ نہیں کر سکتے۔ سایہ فوراً حملہ آور ہوا، اپنی شکل بدلتے اور ہر زاویے سے علی پر اثر ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن علی نے آئینوں اور موم بتیوں کے دائرے کو اپنی طاقت کے ساتھ استعمال کیا۔ ہر دھندلا سا ٹکڑا جو باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا وہ آئینوں میں پھنس گیا اور روشنی کے دائرے نے اسے محدود کیا۔ لمحوں کی سخت کشمکش کے بعد علی نے اپنی تمام توانائی جمع کر کے ایک آخری زوردار نعرہ لگایا، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس کے الفاظ کے ساتھ سایہ دھیرے دھیرے ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے دھوئیں میں بکھر گیا۔ پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا اور علی نے پہلی بار محسوس کیا کہ واقعی سکون آیا ہے۔ صبح کی روشنی کے ساتھ شہر میں بھی روشنی لوٹ آئی۔ لوگ باہر نکل کر سانس لینے لگے اور ہر طرف خوف کی جگہ سکون اور ہمت نے لے لی۔ علی جانتا تھا کہ سایہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں موجود رہے گا لیکن اب وہ خوفزدہ نہیں تھا۔ اس کی ہمت، عقل اور طاقت نے اسے سایہ کے اثر سے آزاد کر دیا تھا۔
اس دن کے بعد علی اور شہر کے لوگ جان گئے کہ اندھیروں کا مقابلہ صرف خوف کو تسلیم کرنے اور ہمت کے ساتھ لڑنے سے جیتا جا سکتا ہے۔ سایہ کا وجود باقی رہ سکتا تھا، مگر علی نے ثابت کر دیا کہ انسان کی ہمت اور روشنی سب سے اندھیرے سایوں پر بھی غالب آ سکتی ہے۔ یہ تھی سایہ کی آخری جنگ، جس کے بعد علی کی زندگی میں روشنی اور سکون واپس آ گیا، اور اندھیروں کا خوف صرف ایک یاد بن کر رہ گیا۔